آج میں آپ کو ایک ایسی خبر دینے والی ہوں جسے سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ 2 مرتبہ خودکشی کی کوشش کر چکے ہیں۔ آخر شاہ صاحب جیسے موٹیویشنل سپیکر نے یہ بزدلانہ قدم کس کے چکر میں اٹھایا؟ قاسم علی شاہ کیمیکل انجینئرنگ میں ناکام کیوں ہوئے؟ قاسم علی شاہ ایک مصنوعی پن کا لبادہ اوڑھے وہ کردار ہے جو خود پرستی کا مارا اور خود نمائی کا دلدادہ ہے۔ قاسم علی شاہ نے گجرات سے ابتدائی زندگی کا آغاز کیا، بڑے بڑے خواب لے کر لاہور آ گئے۔ دوسری طرف قاسم علی فاؤنڈیشن میں جانے والی لڑکیوں نے قاسم علی شاہ اور ان کے قریبی ساتھیوں کی فیمیل سٹوڈنٹ کے ساتھ نازیبا حرکتوں کے پول بھی کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ شاہ صاحب کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے۔ آخر شاہ صاحب نے خودکشی کی کوشش کیوں کی؟ لیکن شاہ جی کا مقصد لوگوں کی توجہ لینا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سحر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں 2 ہی خبریں گردش میں ہیں، ایک مرغی اور دوسرا قاسم علی شاہ۔ دیکھنے اور سننے والے ان میں مماثلت بخوبی تلاش کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی خبر دینے والی ہوں جسے سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ خبر کچھ یوں ہے کہ قاسم علی شاہ خود کو بہت بڑا موٹیویشنل سپیکر کہتے ہیں، 2 مرتبہ خودکشی کی کوشش کر چکے ہیں۔ آخر شاہ صاحب جیسے موٹیویشنل سپیکر نے یہ بزدلانہ قدم کس کے چکر میں اٹھایا؟ قاسم علی شاہ کیمیکل انجینئرنگ میں ناکام کیوں ہوئے؟ کپتان کی ناکام فیملی لائف کا تانا دینے والے قاسم علی شاہ کی اپنی زندگی کے پوشیدہ حقائق کیا ہیں؟ قاسم علی شاہ کس روحانی شخصیت کے جانشین بننا چاہتے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، قاسم علی شاہ اپنے منہ میاں مٹھو خود یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سب سے موٹیویشنل سپیکر ہیں۔ ان کے کروڑوں فالوورز اور ہزاروں سٹوڈنٹس ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس کے باوجود انہیں وہ شہرت آج تک نہیں ملی جو عمران خان سے انٹرویو کے بعد نصیب ہوئی۔ کپتان پر تنقید کے جرم میں سوشل میڈیا بریگیڈ نے جس طرح شاہ صاحب کو در لیا، اس کا بھی جواب نہیں۔ اب وہ روتے پھرتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، میرے بیٹے کو لوگ تنگ کر رہے ہیں، میں نے ایسا کیا جرم کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اب شاہ صاحب میڈیا میں آ کر تو یہ دہائیاں دے رہے ہیں، لیکن خود اپنے عمل پر غور نہیں کرتے۔ دراصل وہ چاہتے ہی نہیں کہ ان کو ملنے والی لائم لائٹ کم ہو جائے۔ کچھ دن سے وہ یوٹیوبرز کو بلا بلا کر انٹرویوز دیتے پھر رہے ہیں اور اپنی وضاحتوں میں خود ہی الجھتے جا رہے ہیں، لیکن آج انہوں نے سوچا کہ اپنی سوشل میڈیا پوسٹ سے دوبارہ اس موضوع کو زندہ کیا جائے۔ پھر انہوں نے وہی تحریری وضاحت پیش کی جس کا راگ کئی دن سے الاپ رہے ہیں۔ قاسم علی شاہ ایک مصنوعی پن کا لبادہ اوڑھے وہ کردار ہے جو خود پرستی کا مارا اور خود نمائی کا دلدادہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا میں بہت کم لوگ حالات کی مخالف سمت میں چل کر اپنے لیے امکانات اور آسانیوں کے دروازے کھولنے میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ ہر وقت اپنے منہ میاں مٹھو بنے رہیں۔ شاہ صاحب نے انتہائی غربت کی زندگی گزاری، اس لیے کئی محرومیاں اور احساس کمتری ان کی شخصیت میں آج بھی نمایاں جھلکتا ہے، جن میں سے ایک خود نمائی کا شوق ہے۔ قاسم علی شاہ نے گجرات سے ابتدائی زندگی کا آغاز کیا، بڑے بڑے خواب لے کر لاہور آ گئے۔ کسی نے کہا کہ انجینئرنگ کر لو کیونکہ خاندان میں کوئی اور انجینئر نہیں ہے، واہ واہ خوب سمیٹو گے، لہٰذا انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ تو لے لیا، مگر شاہ جی محنتی تو تھے مگر ذہین نہیں تھے، اس لیے رو دھو کر انجینئرنگ کے 3 سال تک پہنچے تو بھاگ گئے اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی ڈگری لے کر درس و تدریس سے منسلک ہو گئے۔ لاہور کے علاقے گلشن راوی کے چھوٹے سے گھر میں بچوں کے ٹیوشن پڑھا کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ گلشن راوی کے گھر کا چھوٹا سا کمرہ جسے وہ بیٹھک بھی کہتے تھے، وہاں گلی محلے کے بچوں کو شلوار اور بنیان پہن کر روایتی استادوں کی طرح پڑھانا شروع کیا۔ زمانہ طالب علمی سے واصف علی واصف کی کتابیں خوب پڑھتے تھے اور دل ہی دل میں واصف علی واصف کو اپنا روحانی استاد مان لیا۔ بیٹھک میں ٹیوشن پڑھانے سے جب ترقی ہوئی تو لاہور کے پررونق علاقے میں قاسم علی شاہ اکیڈمی کی بنیاد رکھی، جہاں طلبہ اور طالبات کو پڑھانا شروع کیا۔ درس و تدریس کے دوران اپنے اسٹوڈنٹ میں واصف علی واصف کے اقوال بھی سنا دیتے تھے، جس پر ان کی پذیرائی کی دھوم شروع ہو گئی۔ قاسم علی شاہ ایک موٹیویشنل سپیکر تو ہیں، لیکن ایک اور کام وہ انتہائی غیر محسوس کن انداز میں کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ خود کو صوفیہ کی محفل میں ایک عقیدت مند کی طرح پیش ہو رہے ہیں۔ ایسی کئی شخصیات کا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آنا جانا ہے، ان میں سے ایک شخصیت کے نام کا آخری حصہ بھی ان سے ملتا ہے۔ اب شاہ صاحب خود کو ان کا روحانی جانشین ثابت کرنے کی تگدو میں ہیں۔ ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے جب شاہ جی کو بیٹا کہہ کر مخاطب کیا تو شاہ جی نے اس چینل کی ٹیم سے خاص درخواست کی
کہ اس جملے میں روحانی اسکالر جن کے وہ جانشین بننا چاہتے ہیں شاہ جی کو بیٹا کہا ہے وہ ایڈٹ نہ کریں. اپنی بڑائی اور برتری کا کوئی موقع شاہ جی ہاتھ سے جانے دیں ہو ہی نہیں سکتا. ایک طرف شاہ جی کے یہ عزائم ہے تو دوسری طرف قاسم علی فاؤنڈیشن میں جانے والی لڑکیوں نے قاسم علی شاہ اور ان کے قریبی ساتھیوں کی فیمیل سٹوڈنٹ کے ساتھ نازیبہ حرکتوں کے پول بھی کھولنے شروع کر دیے ہیں. شاہ جی کا اصل چہرہ ہے کیا یہ بات پردے میں رہے تو ان کے لیے اچھا ہے. بہرحال خواتین کو متاثر کرنے کا شوق تو شاہ جی کو اوائل عمر سے ہی تھا. وہ فاؤنڈیشن میں آنے والی لڑکیوں کو اپنی بیوی کی برائیاں کر کے ان کی ہمدردی سمیٹنے میں ماہر ہیں. ان کی کئی طالبات بتاتی ہیں کہ وہ ان سے کہتے کہ میری بیوی میرا خیال نہیں رکھتی, میں تنہا محسوس کرتا ہوں. ایسے میں نہ سمجھ بچیاں اپنے استادوں کو آئیڈیل مان کر دوستیاں کر بیٹھتی ہیں اور آئیڈیل ٹیچر قاسم علی شاہ جیسے ہوں تو ایک سے زائد شادیاں خفیہ رکھنا ان کی مجبوری بن جاتا ہے. ناظرین, پرویز الہی کے انٹرویو کے دوران شاہ صاحب نے کپتان پر ذاتی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ جو اپنا گھر نہیں سنبھال سکتا وہ ملک کیا سنبھالے گا. ایسے میں شاہ صاحب کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. جس دن ان کے گھریلو معاملات زبان زد عام ہوں گے لوگ بھی یہی کہیں گے. دوسروں کو موٹیویشنل لیکچر دینے والا خود اپنی ذاتی زندگی نہیں سنبھال سکا, دوسروں کو کیا سکھائے گا. اب آتے ہیں اس خبر کی طرف جس کا آپ کو انتظار ہے. آخر شاہ صاحب نے خودکشی کی کوشش کیوں کی؟ بھائی زمانہ طالب علمی کی بات ہے. شاہ صاحب نے اپنی کلاس میں اپنی زندگی کو ایک موٹیویشنل سٹوری بنا کر سنانا چاہا جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے لیکن پھر جلد ہی سکی کا سامنا کرنا پڑ گیا. ہوا کچھ یوں کہ کلاس میں موجود لڑکیوں میں شاہ جی خاصے مقبول تھے. انہیں متاثر کرنے کے لیے اپنی زندگی کے نشیب و فراز بتا رہے تھے. کلاس میں ٹیچر سمیت سبھی شاہ جی کے سیلف میڈ انسان بننے کو سراہ رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح ایک غریب گھرانے سے تعلق کی بنا پر کن مشکلات میں اپنی فیسیں پوری کرتے یہاں تک پہنچے ہیں. ابھی کلاس فیلو ان کی اس جدوجہد کو سراہ رہے تھے کہ شاہ جی نے لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے ایک اور پینترا کھیلا اور اچانک اپنی مٹھیاں بھینچ کر کہنے لگے کہ میں تو ایسے دور سے بھی گزر آیا ہوں جہاں میں نے 2 مرتبہ خودکشی کی سنجیدہ کوششیں کی. بس گفتار کے غازی اور لفظوں کے جادوگر یہاں مار کھا گئے کیونکہ خودکشی ایک ایسا بزدلانہ فعل ہے. کہاں آپ لوگوں کو اپنی موٹیویشنل سٹوری بتا رہے تھے, وہیں اس خودکشی نے لوگوں میں شاہ جی کو بھی عام سا آدمی بنا دیا. عموماً لوگ جھوٹ بولنے کے لیے مٹھیاں بھینچ لیتے ہیں لیکن شاہ جی کا مقصد لوگوں کی توجہ لینا تھا لیکن پینترا الٹا پڑ گیا. اب بھی شاہ جی لوگوں کی توجہ لینے کے لیے ہی نکلے ہیں, بس پینترا بدل گیا ہے, مقصد وہی ہے. مجھے دیجیے اجازت اگلی نشست تک کے لیے. اللہ حافظ.